الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرو اور ان کی اطاعت کرو اور ان کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرو، اور اگر وہ وفات پا جائیں تو پھر اس کے بعد ان کی قبور کی زیارت کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو۔ میں بھی اسی لیے آج ناظرین کرام اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کی قبر انور پر حاضر ہوا ہوں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں، ان کے لیے فاتح خوانی کروں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کروں، ان کی بخشش کے لیے دعا کروں، ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے لیے دعا کروں، اور اسی لیے میں چل کے یہاں آیا ہوں۔ تو میری ان تمام حاضری کا مقصد صرف اور صرف والدہ صاحبہ کے لیے ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا ہے، اور اسی طرح سے قبرستان میں آ کے اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر سکیں اور نیک اعمال کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا بہت درجہ بیان فرمایا ہے، ارشاد پاک ہے الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں کا اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہیں۔ تو جو لوگ زندہ ہیں، جن کی والدہ جن کی مائیں زندہ ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنی والدہ کا حکم مانیں، ان کی اطاعت کریں اس سے پہلے کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ آج جب ماں موجود ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب ماں موجود نہیں رہتی تو پھر سارے بھاگ بھاگ کے دوڑ کے آتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا، صرف 6 ماہ کی میری عمر تھی جب میری والدہ صاحبہ انتقال فرما گئیں، تو لہٰذا مجھے نہ ان کی محبت نصیب ہوئی، نہ انہیں مجھے کھلانا اور میرے ناز نخرے اٹھانا نصیب ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ لیکن ہمیشہ ان کی محبت اور تڑپ جو ہے میرے دل میں رہی۔ جیسے یہاں سے ہم ٹرن لیتے ہیں، قبرستان کی طرف آتے ہیں، تو مجھے دنیا کی ہوا اور فضا ہی بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسی بہت لطیف سی خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں، اور ان لطیف خوشبودار ہواؤں میں کوئی محبت کرنے والی عظیم ہستی میرا استقبال کر رہی ہے۔ اسی طرح جب میں جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ رخصت کر رہا ہے۔ تو میں ہمیشہ والدہ کی محبت کو ترستا رہا ہوں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہا ہوں، لیکن جو شخص کسی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہی اس کی قدر جانتا ہے۔ جن کی مائیں موجود ہیں ان کو ان کی قدر محسوس نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میں سب سے کہوں گا کہ وہ اپنی والداؤں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اور ان کے لیے دنیا میں جنت ہے، جنت حاصل کریں۔ والد صاحب کی بھی خدمت کریں اور والدہ کی بھی خدمت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کی روز زیارت کرنا، ماں باپ کو روزانہ دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، یعنی وہ حج جو قبول ہو جائے، حج مبرور، اس کا ثواب ہے۔ حالانکہ حج کرتے ہیں، محنت اٹھاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پردیس میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور وہاں اتنے دنوں تک رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور سارے نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور پھر بھی یقین نہیں ہے کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن والدین کی محبت کے ساتھ ہر روز زیارت کریں تو آپ کو قبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ اپنے والدین کی زیارت کریں، ان کو محبت سے دیکھیں، تو ان کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ بار بار اپنے والدین کو دیکھتا رہے تو پھر اس کو کیا بار بار ثواب اتنا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، لہٰذا جتنی بار بھی زیارت کرے گا، بار بار ہر بار اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ایک مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا
کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی اطاعت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، ان کا حکم بجا لائیں، اپنی آخرت بہتر کریں، اور جن کے والدین انتقال فرما چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، اور ان کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کریں، اور پڑھ پڑھ کے بخشتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند کرے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی اور نیکی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔